نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں نماز کا مسنون طریقہ لایا ہوں کہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو پہلے صف سیدھی کرو اور کندھے سے کندھا ملا دو، بیچ میں جگہ خالی نہ رہے۔ اپنی صفیں سیدھی کر لیں، قبلہ رخ ہو کر اس طرح کھڑے رہیں کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، کمر اور گھٹنے سیدھے ہوں، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ ایک بالشت رکھ سکتے ہیں۔ جون سی نماز پڑھنا ہو اس کی نیت کریں، جس وقت کی ہمیں نماز پڑھنی ہے، مثلا فجر، مغرب یا ظہر، عصر، عشاء، تو اس کی ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، وقت فجر کا، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، انگلیاں کے سرے آسمان کی طرف ہو، انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند ہو، اصلی حالت پر ہوں، انگوٹھا کانوں کی لو سے لگا ہوا ہو یا اس کے برابر ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ دے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے پونچے کو پکڑے اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رکھے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو اب کچھ نہ پڑھے بلکہ چپ چاپ کھڑے رہیں تمام رکعتوں میں۔ اکیلے نماز پڑھتے ہو یا امامت کرتے ہو تو اب اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ ہر آیت پر رک رک کر سانس توڑ دیں۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر سب آہستہ سے آمین کہیں۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اگر اکیلے پڑھتے ہیں تب بھی، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھے، مقتدی نہ پڑھے۔ اگر ہم مقتدی ہیں تو امام پڑھیں گے سورہ کوئی بھی الحمد شریف کے بعد، اور اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو الحمد شریف کے بعد ہمیں بھی سورت ملانی پڑے گی کوئی، بغیر کسی ضرورت یا مجبوری کے۔ جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہ دے، سکون اور اطمینان سے کھڑے رہیں اور جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے، ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو ٹیڑھا نہ کرے۔ جس طرح ہم ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کی حالت میں، کبھی اس پیر پر وزن دے دیتے ہیں، کبھی اس پیر پر دائنے پر، کبھی بائیں پر، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا بلکہ دونوں پاؤں پر ہمیں وزن ڈالنا ہے، اپنا سیدھے کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے، جس طرح رکوع کی سنتوں میں بتایا گیا ہے۔ نگاہ پیر کی انگلیوں پر رہے، تسمیع پڑھتے ہوئے مقتدی نہ پڑھے، رکوع سے اس طرح کھڑے ہو کہ جسم میں خم باقی نہ رہے۔ اس حالت میں بھی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اس کے بعد تحمید پڑھے، جیسا ہم رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ تکبیر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائے کہ گھٹنوں کو خم دے کر
یعنی کہ موڑ کر گھٹنوں کو زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ پہلے ہمیں جیسے ہی ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں پہلے سینے کو آگے نہیں کرنا، بلکہ ہمیں گھٹنوں کی سہایتا سے سجدے میں جانا ہے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائے اس کے بعد سینوں کو جھکائے۔ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے اس وقت تک اوپر کے حصے کو آگے نہ جھکائے، یعنی کہ سینے کو، اور نہ بغیر مجبوری کے زمین پر ہاتھ رکھے۔ گھٹنے کے بعد دونوں ہاتھ رکھے، پھر ناک، پھر پیشانی، سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کان کی لو کے برابر ہو جائیں۔ ہتھیلی منہ سے الگ ہو، انگلیاں ملی ہوئی ہو۔ سجدے کی حالت میں ہمیں انگلیوں کو ملا کر رکھنا ہے۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ہمیں انگلی بالکل سیدھی کر کے رکھنی ہے ملا کر۔ کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہو، دونوں بازو پہلو سے الگ ہو، پہلو سے، یعنی کہ ہمیں اپنی پیٹ پر نہیں ملانا۔ رانے پیٹ سے الگ ہو، اپنی رانوں کو بھی پیٹ سے الگ رکھنا ہے۔ پورے سجدے میں ناک زمین پر ٹکی ہوئی ہو اور نگاہ ناک پر رکھے۔ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہو اور تمام انگلیاں موڑ کر قبلے رخ کر لے۔ اپنے پیروں کی جیسے ہم پیروں کو کھڑا کرتے ہیں سجدے میں، تو ہمیں اپنی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف رکھنا ہے، اور پورے سجدے میں پاؤں زمین سے نہ اٹھائے۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پیروں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں یا ایک کو اٹھا لیتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ دونوں پاؤں کو ہمیں زمین پر ٹکے رہنے دینا ہے۔ سجدے کی تسبیح 3 بار اطمینان سے پڑھے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں، اور اس طرح بیٹھے کہ بایاں پاؤں بچھا کر، ہمیں اپنا بائیں پیر بچھا کر بیٹھنا ہے، اس پر بیٹھے اور داہنا پاؤں جس طرح سجدے میں تھا اسی طرح کھڑا رہنے دے، یعنی کہ سجدہ پاؤں۔ دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھے، گھٹنوں پر نہ رکھے۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں سے نیچے لے آتے ہیں ہاتھوں کو اتحیات کی مقدار میں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ انگلیاں قبلے کی طرف ہو، نہ زیادہ کھلی نہ زیادہ بند ہو، اپنی اصلی حالت پر ہو، نظر گود میں ہو۔ اتنی دیر بیٹھے کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ اسی طرح کرے جس طرح پہلا سجدہ کیا۔ دوسرے سجدے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے جب کھڑے ہوں تو ہاتھوں کو زمین پر نہ رکھے، بلکہ رانوں پر ہی ہاتھ رکھ کر اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح سجدے میں جانے کا طریقہ بتایا گیا، یعنی گھٹنے اٹھانے کے بعد آگے کو جھکے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اٹھنے کے بعد باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ نہ ملائے۔ اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی۔ اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورت ملے گی چاروں رکعتوں میں۔ ہر رکن کی تکبیر اس طرح کہے کہ اللہ کی الف سے رکن شروع ہو اور اکبر کی را پر ختم ہو۔ مثلاً جب سجدے میں جانا ہو تو اللہ اکبر کو الف سے پڑھنا شروع کرے تو سجدے میں جانا شروع کر دے،
اور جب سجدے میں پہنچ جائے تو اللہ اکبر کو بھی راہ پر ختم کر دے۔ اسی طرح ہر رکن کو تکبیر پر شروع کرے اور تکبیر پر ختم کرے۔ یعنی کہ اگر ہم سجدے میں جا رہے ہیں رکوع سے تو ہم اللہ اکبر کہیں گے، تو ہم اللہ سے شروع کریں گے، اور ہمیں جب تک ہمارا ناک اور پورا سجدے میں نہ چلا جائے، اپنا ماتھا پیشانی سجدے میں نہ ٹک جائے، اس وقت ہمیں اللہ اکبر ختم کرنا ہے۔ امام سے پہلے نہ کوئی رکن شروع کرے اور نہ ختم کرے۔ یعنی کہ ہمیں امام سے پہلے اگر ہم سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، نیت باندھ رہے ہیں، تو جب تک امام تکبیر نہ کہہ دے اس سے پہلے ہمیں تکبیر کہہ کے سجدے میں نہیں پہنچنا یا نیت نہیں باندھنی۔ جب امام اللہ اکبر کہہ دے اور نیت باندھ لے اس کے بعد ہمیں نیت باندھنی ہے۔ اگر ہم نے پہلے باندھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ہم سجدے میں جا رہے ہیں، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا اور ہم امام سے پہلے چلے گئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں امام کے بعد ہی اللہ اکبر کہنا ہے اور امام کے بعد ہی سجدے میں جانا ہے اور سجدے سے اٹھنا ہے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ قعدے میں بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بتایا گیا ہے، یعنی کہ جب ہم اتحیات کی مقدار میں بیٹھتے ہیں۔ تشہد پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور الا اللہ پر گرا دے۔ اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لے، چھوٹی اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو۔ ہمیں بالکل انگلی کو اوپر بھی نہیں اٹھانا آسمان کی طرف، ہمیں کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، بس سیدھی کرنی ہے انگلی کو، ہلکی سی جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور باقی انگلیوں کو آخر تک اسی حالت میں رہنے دے۔ جب تک ہم سلام نہ پھیریں تب تک ہمیں ساری انگلیاں نہیں کھولنی، ہمیں اسی حالت میں رکھنی ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے بیٹھنے والے کو رخسار نظر آ جائیں، یعنی کہ ہمارے گال نظر آ جائے، بس ہمیں اتنا ہی سلام پھیرنا ہے۔ نظریں کندھے پر ہو، نظریں ہماری کندھے پر جائے سلام پھیرتے وقت وہ نیت بھی کرے جو سلام کی سنتوں میں بتلائی گئی ہے۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہوں۔ مثلا امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور ہم لیٹ ہو گئے تو ہم بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ جلدی وضو بنا کر اور دوڑ کر مسجد میں دوڑنے لگتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جماعت میں شامل ہو جائیں، رکوع کر لیں، امام سے مل جائیں۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں آہستہ ہی چلنا ہے، مسجد میں دوڑنا نہیں، چاہے ہماری رکعت نکل جائے۔ ہاں، اپنا پہلے ہی وقت پر چلو آپ، بلکہ سکون اور وقار سے چل کر پہنچے، چاہے رکعت چھوٹ جائے۔ اکیلے نماز پڑھنا ہو تو ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے جہاں سے گزرنے میں دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ مثلا راستے میں، دروازے پر، کسی نمازی یا بیٹھے ہوئے آدمی کے پیچھے یا آخری دیوار سے لگ کر وغیرہ۔ ہمیں ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی بھائی۔ یہ تھا نماز کا مسنون طریقہ اور سنت طریقہ۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ اگلا جو مسئلہ ہے ہمارا، خواتین کی نماز میں فرق۔ خواتین کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ وہ مردوں سے الگ ہوتی ہے۔
اس کا طریقہ پڑھنے کا الگ ہوتا ہے مردوں سے۔ تو اس مسئلے کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔